بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الغسل، یہ کتاب ہے غسل کے سلسلے میں۔ غسل کے بارے میں غسل پڑھیں گے تو دھونا، غسل پڑھیں گے تو نہانا۔ غسل یغسل، غسلاً بھی غسلاً بھی دونوں آتا ہے عام، لیکن عمومی غسل اور غسل میں اس طرح فرق کرتے ہیں۔ عام دھونے کو غسل کہا جاتا ہے، اور شرعاً جنابت کو دور کرنے کے لیے جو بدن کو مبالغے کے ساتھ پانی بہایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، اسے غسل کہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کے بعد غسل کا باب لا کر یہ بتایا کہ وضو یہ نجاست خفیفہ کو دور کرنے کے لیے، غسل نجاست غلیظہ کو، گویا وضو جز ہے، غسل کل ہے۔ غسل سے وضو بھی ہو جاتا ہے، لیکن وضو سے غسل نہیں ہوتا، اور وضو نائب بن جاتا ہے معذوری کے وقت میں۔ اگر کوئی غسل کرنے سے معذور ہو جائے تو وضو اس کا نائب بن جاتا ہے، وضو کر کے وہ بندہ غسل کی نیت سے پاکی حاصل کر سکتا ہے، جبکہ وہ معذور ہو، مجبور ہو۔ جب اس کی معذوری مجبوری دور ہو جائے، پھر اس کے بعد وہ غسل کر لیا کرے۔ اس وقت تک جیسا تیمم کے ذریعے سے کام لیتے ہیں، ویسے وضو کے ذریعے سے اپنا کام لے لیا کرے، یعنی غسل کے بدل میں تیمم کر لیں اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر لیں، ابھی وہ غسل کا اگر مرحلہ نہ ہو تو۔ یہ حکم بیان کیا۔ غسل میں مبالغے کا حکم ہے، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جب بھی کوئی کتاب لاتے ہیں، سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب کے تحت قرآن پاک کی آیتیں کون کون سی ہیں، تاکہ تمام احادیث ان علینا بیانہ کے تحت شامل ہو جائیں۔ پہلے جمعہ و قرآنہ ہے، بعد میں وَإِنَّ عَلَيْنَا بیانہ ہے۔ پہلے قرآن پاک کے سلسلے میں کہا گیا ہم اس کو جمع کریں گے، اس لیے کہ قرآن اصل الاصول ہے، ام الشریعہ ہے، ام الکتاب ہے، ام الادیان ہے۔ چنانچہ پہلے یہ بتایا جائے گا کہ قرآن میں اس سلسلے میں کیا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے تمام احادیث کو اسی آیت کی شرح بنا دیا جائے، تشریح بنا دیا جائے، گویا اجمال کی تفصیل سمجھایا جائے۔ اس لیے حضرت نے یہاں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا یہ آیت لائے، گویا طہارت فرض ہے۔ اگر تم جنوبی ہو جاؤ تو انتہائی پاکی حاصل کرو۔ یہ آیت سے استدلال کیا۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے لے کر الی قولہ عفوا غفورا تک، اس میں بھی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کا مضمون ہے، اور وہاں بھی غسل کے سلسلے میں بات بتائی گئی۔ جیسے روایتیں اس بات میں واضح ہیں کہ غسل جو ہوگا اس کے اندر مبالغہ، یعنی ناک میں اچھی طریقے سے پانی چڑھایا بھی جائے گا، اور اس کو جھاڑا بھی جائے گا، اور غرغرہ بھی کیا جائے گا۔ یہ لفظ فَاطَّهَّرُوا سے استدلال کیا، لفظ فَاطَّهَّرُوا۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو لفظ ہے فَاطَّهَّرُوا، اس کے ذریعے سے
طہارت کی جو شکلیں ممکن ہیں وہ تمام شکلیں اختیار کرنے کا حکم ہے۔ دو شکلیں ممکن ہیں۔ کیا کیا شکلیں ممکن ہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے بدن کو، اگر کسی کے بال بڑے بڑے ہیں، تحت کل شعرۃ جنابۃ، بال کے نیچے جنابت کا حکم ہے، یعنی وہاں بھی جنابت پہنچ جاتی ہے تو اس جنابت کو دور کرنے کا حکم ہے۔ تو اچھی طریقے سے بال کے اندر بھی جس طریقے سے وضو میں آپ مسح کرتے ہیں ایسا سرسری طور پر مسح نہ کریں، بال کے جڑوں تک پانی پہنچانے کی ترتیب بنائیں، یہ حکم ہوا۔ اور پھر دوسرا حکم کیا ہے؟ بھئی کان ہے، کان کے اندرونی حصہ ہے، ناک کے اندرونی حصہ ہے، منہ کے اندرونی حصہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ بقیہ تمام اجزاء، یہاں تک کہ اگر کسی کو استنجے کی جگہ پر نجاست کے ہونے کا اندیشہ ہو، وہ پیشاب بھی کرے، اگر غیر مختون ہے تو اچھی طریقے سے اپنے اس حصے کو دھو لیا کرے مبالغے کے ساتھ۔ یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی فَاتَّہَرُوا کے حکم سے۔ دوسری آیت میں بھی اسی کا حکم ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 40/3، جو حضرت نے یہاں فرمایا، آیت نمبر 40/3 میں کیا حکم بیان کیا گیا؟ آپ دیکھیے قرآن پاک میں یہ حکم بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، اور نماز کے قریب وہ شخص بھی نہ جائے جو جنوبی انسان ہے۔ ہاں الا عابری سبیل، کیا مطلب؟ ہاں راہ گزر ہے تو راہ گزر انسان غسل نہیں کر سکتا، تیمم کر لیا کرے، جیسے کہ حکم بیان کیا، تب وہ تیمم کر کے بغیر غسل کے تیمم اس کا بدل بن جائے گا، وضو کرے اور نماز ادا کر لے۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لیا کرو، تو یہاں لفظ تغتسلوا واضح حکم آ گیا۔ تو یہ جو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کر دیا کہ آگے تیمم کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ دیکھیے کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو جائے یا سفر میں ہو جائے، یا تم میں سے کوئی غائط سے آئے، یا اپنے بیگم سے غیر فاحشانہ ملاقات کرے تو اور پانی بھی نہ پائے، یا پانی ہونے کے باوجود صحت نہ پائے، پانی استعمال کرنے کے قابل نہ ہو، تو ایسے موقع پر کیا کرے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کیسا کرنا چاہیے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، بس اس میں الٹ پلٹ کرنا نہیں ہے، پورے تیمم کرنے کا حکم ہے، پورے بدن کو آپ ملیا میٹ نہ کر لیں، آپ غبار آلود نہ کریں، اس میں مکمل طور پر مٹی اٹھا کر نہ مل لیں، چہرہ اگر ہاتھ دھو لیے بس کافی ہے، تیمم آپ کا ہو گیا، حکم صاف واضح ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، اس کا حکم اللہ نے بیان کر دیا۔ تو یہ آیت بالکل واضح ہے۔ چنانچہ فقہا نے ایک بحث چھیڑ دی، وہ بحث کیا مرد اور عورت کے غسل میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک بحث ہے، مرد اور عورت کے غسل میں فرق ہے یا نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں بزرگوار کہتے ہیں مرد اور عورت ان دونوں کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کب؟ اگر اصول شعر تک پانی پہنچ جائے تو بال کھولنا ضروری نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے تو چوٹی وغیرہ چنڈا جو آپ بنائے ہیں وہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچا دیں بس۔ اب کیا شکل آپ اختیار کریں گے وہ آپ جانیں، کیا شکل سے پانی پہنچا سکتے ہیں بالوں کے جڑوں تک چوٹی کھولے بغیر، وہ آپ جانیں۔ یہ فرمایا انہوں نے۔ غسل جنابت کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں، ہاں البتہ غسل حیض و نفاس میں عورت کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے۔ یہ فرماتے ہیں کون؟ حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی۔ حضرت احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ غسل حیض اور نفاس میں عورت کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے۔ یہ بھی کون فرماتے ہیں؟ پہلی بات، امام شافعی امام مالک ضروری نہیں ہے، جڑوں تک بال پانی پہنچ گیا تو کافی ہیں، لیکن ضروری ہے کا جو قول ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل کا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر حیض و نفاس کا غسل ہے تو بالوں کا کھولنا ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت کے اصول شعر تک پانی پہنچ جائے تو بال کھولنا ضروری نہیں، خواہ غسل جنابت ہو یا غسل حیض و نفاس ہو، لیکن مرد کے لیے بہر صورت بالوں کا کھولنا ضروری ہے۔ یہ فرمایا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ ہوئے مختصر اختلاف ائمہ کے درمیان مرد اور عورت کے سلسلے میں۔ اگلا باب حضرت غسل کا باب شروع کر رہے ہیں۔ باب الوضوء قبل الغسل، غسل سے پہلے وضو کرنا۔ میں نے وضو کے باب میں آپ کو بتایا وضو کے اقسام میں کہ ایک ہوتا ہے وضو غسل، ایک ہے وضو طعام، اس کی تفصیلات بھی آ گئی پہلے۔ وضو غسل کیا ہے؟ پہلے تین فرائض کو ادا کریں گے، چوتھے کو نہیں۔ گویا چہرہ دھوئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، مسح کریں گے، لیکن پیر نہیں دھوئیں گے۔ پیر دھوئیں گے بعد میں جب غسل مکمل ہو جائے، اس لیے کہ اس زمانے میں غسل کا پانی ٹھہر جایا کرتا تھا اور پیر ناپاک ہو جاتا تھا، تو اس لیے پیر اپنے اس موضوع سے ہٹ کر، اس جگہ سے ہٹ کر باہر آنے کے بعد پیر پر لوٹا پانی ڈال کر اس کو دھو دیا جاتا تاکہ پیر صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، پھر بعد میں آگے کی ترتیب بنتی تھی۔ تو گویا غسل خانے سے باہر نکلنے کے بعد پیر دھویا جاتا تھا۔ چنانچہ روایت دیکھیے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے محترمہ زوج محترمہ ازواج مطہرات میں سے فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب غسل کیا کرتے تھے تو آپ شروع کرتے تھے فغسل یدیہ، دونوں ہاتھ پہلے دھوتے تھے، پھر وضو کیا کرتے تھے، ایسے وضو جس طریقے سے نماز کے لیے کیا جاتا ہے، پھر ثم يدخل اصابعه فی الماء، پھر اپنے انگلی اپنے ہاتھ پانی میں ڈالا کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے بالوں کے جڑوں کو پہلے پانی پہنچایا کرتے تھے، اصول الشعر کو خوب پانی پہنچایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے سر پر پانی ڈالتے تھے۔ پانی کی کمی جب ہو تو ایسے موقع پر پہلے جڑوں کو پانی اچھی طریقے سے پہنچا لیا کریں، بعد میں سر کو پانی بہائیں تاکہ پانی جب سر پر ڈالا جائے تو وہ پانی جڑوں تک بآسانی پہنچ جائے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات تھی وہ یہاں واضح ہو گئی۔ آپ علیہ السلام پورا سر پر پانی ڈال رہے ہیں، 3 مرتبہ آپ ڈالتے تھے، پھر اس کے بعد پورا جسم پر آپ پانی بہایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ وضو میں پیر دھونے کا الگ سے دھونے کا ذکر نہیں آ رہا ہے، پہلے ہی آپ پیر دھو چکے ہیں۔ یہ کب ہے؟ دوسری روایت میں آپ دیکھیے، دوسری روایت میں توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ للصلاۃ غیر رجلیہ۔ اب یہ دونوں میں فرق کیا؟ علماء کہتے ہیں کہ اوپر کی جو روایت ہے یہ اس وقت ہے جب پانی بہہ جایا کرتا تھا، نیچے کی جو روایت اس وقت ہے جب پانی نہیں بہتا تھا۔ تو یہاں 2 مسئلے نکلے، پتہ چلا کہ وہ غسل خانے جس میں پانی بہہ جایا کرتے ہیں اس میں پیر دھو لے سکتے ہیں، اور وہ غسل خانے جس میں
پانی ٹھہر جایا کرتا ہے اس میں بعد میں پیر دھونا چاہیے۔ تو غسل کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے وہ وضو کے بھی دو شکلیں ہو گئیں۔ عربی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ آگے کیا فرمایا پھر آپ اپنے پردے کی جگہ صاف کیا کرتے تھے، پھر آپ تمام وہ گندگیاں اسے آ کر مکمل دھو لیا کرتے تھے، پھر آپ پانی بہایا کرتے تھے اور ہٹ کر اس جگہ سے ہٹ کر دونوں پیر دھو لیا کرتے تھے۔ غسلہ من الجنابہ، ہذہ غسلہ من الجنابہ، یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنابت والا غسل۔ اب یہ تو رہی بات غسل کی جو انفرادی طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ اگر میاں بیوی دونوں کے دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ جائے اور دونوں غسل کرے اور وقت بالکل کم ہو، باری باری نہیں جا سکتے یا نہیں تو پانی بھی کم ہے، اگر پہلے کوئی غسل کر لیں گے دوسرے بعد میں غسل کریں گے، ہو سکتا ہے کہ تقدیم و تاخیر میں پانی کی تقلیل ہو جائے، پہلے والے زیادہ کر لیں دوسرے بعد والوں کو پانی کم پڑے، مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ دونوں بیک وقت غسل کرنا چاہے، درمیان میں پردے کے آڑ میں کچھ جتنا ہو سکے اتنا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا باب غسل الرجل مع امرأته، مع امرأته یعنی اپنی بیوی کے ساتھ، یہاں اپنی عورت سے مراد کون؟ اپنی بیوی کے ساتھ۔ یہ لفظ آپ دیگر جگہوں پر سن سکتے ہیں، بھئی ان کے مرد کہاں ہیں، بھئی ان کی عورت، بھئی ابھی بھی ان کی عورت نہیں آئی۔ ان کی عورت جب نسبت کے منسوب کرتے ہوئے کہیں تو وہ بیوی ہی سمجھی جاتی ہے۔ جب کہا جائے بھئی تمہاری عورت کہاں گئی، تو تمہاری عورت کہاں گئی جب کہا جائے تو وہ عام عورت مراد نہیں لی جاتی بلکہ بیوی مراد لی جاتی ہے۔ اگر پوچھے بھئی تمہارا مرد کہاں چلا گیا، تو تمہارا مرد جب کہا جائے تو وہ مرد سے مراد شوہر مراد لیا جاتا ہے۔ بھئی وہ ایسی عورت ہے جس کو مرد ہی نہیں، یعنی کیا مطلب؟ شوہر ہی نہیں، بغیر مرد کی عورت ہے یا بغیر عورت کی مرد ہیں، تو یہ آ کر سنگل ہونے پر اس طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اردو محاورے میں بھی بیوی کو عورت کہنا، آپ یوں اعتراض نہ کریں یہاں زوجہ کا لفظ نہیں ہے نا، اس سے پہلے بھی میں نے ایک ترجمہ کیا تھا اس طرح، زوجہ کا لفظ نہیں ہے نا ایسا۔ اگر اردو میں بھی کوئی یہ ترجمہ کرے، اگر کوئی اپنی عورت کے ساتھ غسل کرے تو اپنی عورت کے ساتھ غسل کرے، اگر ترجمہ کرے تو سمجھ جانا چاہیے یہاں پر اپنی عورت سے مراد بیوی ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو یہ صاف واضح ہے۔ چنانچہ دیکھیے روایت میں حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من قدح، ایک ہی برتن میں، صحن میں، جو پانی کے لیے بڑا صحن ہوا کرتا تھا جس میں پانی جمع کیا جاتا تھا، اس میں ہم لوگ ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے۔ اس کو فرق کہا جاتا ہے۔ فرق کے معنی کیا؟ یعنی ایسا برتن جو اتنا بڑا ہو، یہ ایک طرف اس کا ایک جانب کھلتا ہو، دوسری طرف دوسری جانب کھلتا ہو، گویا اس میں 3 سا پانی پکڑتا ہو، گویا 16 رتل پانی جس میں آ جائے۔ یہ ہے اہل حجاز کے نزدیک فرق کے معنی کیا؟ 3 سا پانی آ جائے، اسے فرق کہتے ہیں۔ گویا ایک ٹب کی طرح، بڑا ٹب جیسا ہوتا ہے، قریوں میں سب آپ دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے ٹب ہوتے ہیں اور اس میں پانی پکڑ کر رکھا جاتا تھا، اور اس کا منہ چھوٹا نہیں ہوتا تھا بلکہ بڑا ہوتا تھا، اور اس کے ایک طرف میاں اور ایک دوسری طرف بیوی غسل کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی باب غسل الرجل مع امرأته وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي هريرة
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له القرق. باب الغسل للصائم ونحوه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن